بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. جی مجالس میں سے بات چل رہی تھی جس میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت کام کی ہے. اللہ جی ارشاد فرمایا، ایمان کی فکر کیجیے. جس کو فکر لگ جائے کہ میرے اوپر خیر غالب آ جائے، جس کو فکر لگ جائے کہ میرے پر خیر غالب آ جائے، یا اللہ یہ نیٹ پریشان کرتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ بیٹھے رہے، انشاءاللہ آپ کا کچھ چھوٹے گا نہیں. جس کو فکر لگ جائے کہ میرے اوپر خیر غالب آ جائے تو اس فکر کی برکت سے اس پر خیر غالب آ جاتی ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں مگر ارادہ پکا نہیں کرتے. خیر سوچتے تو ہے، ارادہ پکا نہیں کرتے. کیوں کہ گناہ کی رغبت اور لذت اتنی ہو جاتی ہے، پکا ارادہ خیر کا اس لیے نہیں کرتے کہ گناہ کی رغبت اور اس کی لذت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان ان مزوں میں پڑ جاتا ہے. اس لیے خیر کا سوچتا تو ہے لیکن خیر کو غالب نہیں کرتا. جی خیر کو غالب نہیں کرتا. جی جی ارشاد فرمایا، جسمانی بیماری کو ہر کوئی سمجھتا ہے. جسمانی بیماری کو ہر کوئی سمجھتا ہے جی، مگر روح لطیف ہے. دیکھو بیماری دو قسم کی ہوتی، ایک انسان کا جسم ہے اس کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، اور ایک انسان کی روح ہے اس کو بھی بیماری لگتی ہے. جی یا اللہ کون ہے؟ ایک انسان کی روح ہے اس کو بھی بیماریاں لگتی، لیکن جسمانی بیماریوں کو تو ہم سمجھتے ہیں، اس کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس کی دواؤں کو کھاتے ہیں، مگر ایک روح کی بیماری ہوتی ہے جو لطیف ہے. لطیف کہتے ہیں اسی چیز کو جس کو اگر آج کی سائنس کی زبان میں سمجھنا ہو تو سافٹ ویئر. یہ بیماری جو روح کی ہے نا، وائرس، جیسے وہ کمپیوٹر کے اندر جو بیماری لگ جاتی ہے نا تو اس کے وائرس کو وائرس کہتے ہیں، ایسے ہی اس کو لطیف کہتے ہیں. تو روح کی بیماری، اس کی بیماریاں بھی لطیف ہے، اس لیے ان کو کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا. روح کے علاج کی سب سے بڑی، روح کے علاج کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید جو ہے وہ روح کی بیماریوں کا مکمل علاج اس قرآن کے اندر ہے، اور اسی کو کھولا ہے حدیثوں سے. تو روح کی جتنی بیماریاں ہیں اس کی ساری، اس کا میڈیکل اسٹور ہے قرآن، یوں سمجھو. اس لیے اس سے خوب فائدہ اٹھائے اور قرآن حکیم کو خوب ڈوب کر پڑھیے. اس کا الفاظ کو پڑھنا بھی روح کی بیماری ہے، اس کے الفاظ کو دیکھنا بھی روح کی بیماری ہے، اس کے الفاظ کو سمجھنا بھی روح کی بیماری ہے، اور اس کے معانی پر عمل کرنا بھی روح کی بیماری ہے. تو دیکھو قرآن کو چھونا بھی روح کی بیماری ہے. قرآن ایک ایسی کتاب
لا یمسہ الا المطہرون، پہلے تو پاک ہونا پڑے گا اور پھر قرآن کو چھو سکتے ہیں. تو قرآن کو چھویا یہ بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، عمل کرنا بھی عبادت. یہ روح کے علاج کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس سے فائدہ اٹھائے. اس کتاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے. کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، یعنی ہزاروں لوگ ہدایت، کروڑوں لوگ ہدایت پر آ گئے. یہ اب بھی زندہ کتاب ہے اور اب بھی روحانی بیماریوں کا کافی وافی شافی علاج ہے. اب بھی روحانی بیماریوں کا قرآن جو ہے کافی ہے، وافی ہے اور شافی علاج. تو یاد رکھے آج ہم قرآن سے کتنے دور ہو گئے. ہر ایک کے جتنے سن رہے ہیں اور جتنے مسلمان ہے، ہر ایک کے گھر میں قرآن ضرور ہوگا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی تو محبت ہے قرآن سے کہ قرآن گھر میں رکھتے ضرور ہے. لیکن شاید بعض گھرانے ایسے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ اس کو پڑھتے، یعنی رمضان کا مہینہ. جی، اور بعض ایسے ہے کہ جو رمضان بھی نہیں پڑھتے، برسوں نکل جاتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، چھوتے تک بھی نہیں، لیکن ہے گھر میں موجود. کہ قرآن گھر میں ہونا بھی تو برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. تو قرآن، اور بعضے اس کو سال میں 2-3 مرتبہ ختم کرتے ہیں، اور بعضے اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، چاہے ایک پیج ہی کیوں نہ ہو، لیکن دیکھتے ہیں. تو ان کی زندگیوں میں اور جو لوگ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہوگا. بیماریاں، روحانی بیماریوں میں فرق ہوگا، ان کے اندر انوارات میں فرق ہوگا. اس لیے قرآن کو معمولی نہ سمجھے. آج ہم سب نے قرآن کے علاوہ ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو بس برکت کے لیے رکھا ہے. اس لیے قرآن خود فریاد کرتا ہے کہ تعویذیں تو بنائے جاتے ہیں، دھو کے پلائے جاتے ہیں، لیکن مجھے پڑھنے والا کوئی نہیں. قرآن کی آیتیں لکھ کر تعویذیں نہیں بنتے. ہم تعویذیں لاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، جزدان اس پر کپڑا بھی پہناتے ہیں، لیکن اس کو پڑھتے نہیں. قرآن شکایت کر رہا ہے کہ مجھے احترام سے رکھتے ہیں لیکن مجھے پڑھتے نہیں. تو اس لیے چاہیے کہ نیت کرے سب کہ ہم قرآن کو روزانہ کھول کر دیکھیں گے تو اس سے آنکھوں کو بھی فائدہ، زبان کو بھی فائدہ، جس ہاتھ نے چھونا ہے اس کو بھی فائدہ، جس جسم پاک ہوا ہے اس کو بھی فائدہ. تو اس لیے اس کو چاہے ایک پیج ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ قرآن کو دیکھے ذرا. آج ہمیں قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں سے بہت دور ہو گئے، سب بس ادھر ادھر کی ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی وظائف میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا، لیکن قرآن کو چھوتے نہیں. جو معمولات کرے گا اس پر واردات ہوں گی. قرآن پڑھنا ایک معمول ہے، تو جو پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے برکات دیں گے، اور وہ واردات کو بتائے بغیر نہیں رہ سکتا. بالفرض اگر شیخ چاند پر بھی چلا جائے، شیخ اگر چاند پر بھی چلا جائے تو یہ وہاں بھی اپنی کیفیت بتانے جائے گا. یعنی جو انسان اپنے معمولات کو پڑھے گا، پورا کرے گا، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی. ظاہر بات ہے، ذکر و مراقبہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اخلاق ہے، اور دوسروں کو معاف کرنا ہے. جب یہ چیز اس کے اندر ہوگی تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ شیخ چاہے کتنا ہی دور ہو، یہ انسان اس کو وہاں اپنی کیفیت پہنچائے بغیر نہیں رہے گا. ہے کہ نہیں؟ آج ہم برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی کیفیت بتاوے، کیفیت بتاوے. درس روزانہ سن رہے، لیکن کیفیت بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن تو رہے ہیں، کیفیت نہیں بن رہی ہے، عمل میں نہیں ہے. معمولات پورا کریں گے تو کیفیت پیدا ہوگی. مراقبہ کرو، پھر کیا آپ ڈھونڈ کے کیفیت بتاؤں گے. جم کے کرو. اور ہے ایسے لوگ جو بالکل نہیں بتاتے تھے، ان کے دل میں آیا، مراقبہ شروع کیا، روزانہ کیفیت بتانے لگے.
حضرت آج یہ ہوا، آج وہ ہوا، آج وہ ہوا، مجھے بتائیے، تو کیفیت بتائی جائے گی۔ اس لیے شیخ فوراً پہچان جاتا ہے کہ کون معمولات کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر معمولات کی پابندی نہیں کریں گے تو روحانی بیماریوں کو کیسے شفا حاصل ہوگی؟ جی، روحانی بیماریاں جو ہے اس کا علاج جو بتایا وہ کرو، وہ اس کی ٹیبلٹ ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے جیسے اس کی ٹیبلٹ کھائیں گے تو شفا ہوگی، روحانی بیماریوں کے لیے معمولات بتائے جاتے ہیں، اس پر عمل کر کے اس کی کارگزاری بتاؤ کہ کیا ہوا۔ تو اس لیے اپنے معمولات کو کھانے پینے اور سونے سے زیادہ اہم سمجھے۔ دیکھو، سب سے پہلا معمول تو 5 وقت کی نماز مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور مستورات کے لیے اپنے گھر میں اول وقت پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ تو خدا کی دی ہوئی چیز ہے، حکم ہے، اس کو تو پڑھنا ہی ہے، لیکن مرضی سے پڑھ رہے، جیسے مرد پڑھ رہے ہیں تو جماعتیں چھوٹ جاتی، بعد میں پڑھ لیتے۔ مستورات پڑھ رہی ہے تو گھروں میں کبھی بیچ میں، کبھی شروع میں، کبھی لیٹ، کبھی قضا ہو گئی تو یہ پڑھ رہے نہیں۔ اب پہلا قدم ہے کہ وہاں سے ہٹے، اب ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنی ہے، پڑھنی۔ اس کی کارگزاری سناؤ کہ ہاں میرے ابھی اول میرے جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی۔ جب کرو گے 1 ہفتے تک تو آپ کا دل چاہے گا میں بتاؤں، لیکن کریں گے نہیں تو کیا دل چاہے گا؟ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت۔ قرآن تو روزانہ دیکھنا ہے، 1 پارہ نہ پڑھو تو 1 پیج پڑھو، نہیں آتا ہے تو قرآن کو سیکھے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ استغفار کرے اپنے گناہوں پر، گناہوں کا استحضار کر کے 100 مرتبہ صبح شام پڑھے، اور مراقبہ کرے۔ چوتھی چیز مراقبہ کرے۔ تو انشاءاللہ یہ معمولات ہے، وہ زیادہ تو ہے نہیں، تو کھانے پینے اور سونے سے زیادہ اہم سمجھے۔ جی، جو پتھری کا مریض ہے نا، اگر وہ چاول زیادہ کھائے گا تو پتھر ضرور بنے گا، اس لیے ظاہری باطنی پرہیز ضروری، تو اس کو ظاہری پرہیز ضروری ہے۔ اسی طرح بعض کاموں سے دل بھی پتھر بن جاتے ہیں، اس لیے ریا، عجب، تکبر اور دل آزاری سے بچے۔ بعض کاموں سے دل پتھر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس سے دل پتھر بن جاتے ہیں۔ تو اور وہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ریا، اور ریا سے بھی دل پتھر ہو جاتا ہے۔ ریا کاری اگر بڑھ جائے پھر دل اثر نہیں کرتا ہے، پھر اس کو سمجھانے جاؤ تو اس کو بھی اس کا چسکا لگ گیا ہے نا، شہرت کا، جو جس کے اندر تکبر آ گیا، اب اس کو تواضع کی بات سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ہے کہ اس لیے ہم ایسے کاموں سے بچے جس سے دل پتھر بن جاتے ہیں۔ جب صحابہ گھر میں ہوتے تھے تو خاموش ہوتے تھے، مگر جب چاند کے سامنے ہوتے تھے تو مد و جزر ہوتا تھا۔ صحابہ کا چاند کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب آپ کی مجلس میں ہوتے تھے تو آپ کے دلوں کی کیفیت کے اندر اتار چڑھاؤ، جوش خروش سب ہوتا تھا۔ جب گھر میں ہوتے تھے تو خاموش ہوتے تھے۔ مدینہ کا چاند سامنے تھا تو صحابہ کی زبردست کیفیت تھی۔ مدینہ کا چاند سامنے تھا، یہ چاند آسمان کا چاند نہیں، مدینہ کا چاند۔ جو نائب رسول ہوتا، شیخ جو ہوتا ہے، جو نائب رسول ہوتا ہے، اگر سامنے ہو تو عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اور سامنے نہ ہو تو سکون اور خاموشی ہوتی ہے۔ اور واقعتاً جب سامنے ہو تو انسان کی کیفیتوں میں ایک ایسا جوش ہوتا ہے کہ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، اور جب وہاں سے نکل جاتا ہے پھر سکون ہوتا ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ نہیں اب ہماری وہ کیفیت نہیں رہی۔ بھئی وہ کیفیت تو نہیں رہے گی، وہ کیفیت تو نہیں رہے گی، لیکن سکون رہے گا، اس لیے کہ توجہ کرنٹ مل رہا ہے۔ اگر آپ کا دل شیخ کے دل کی طرف متوجہ ہے تو کرنٹ ضرور مل رہا ہے۔ یہ جو کرنٹ ہے نا، اس کو آج کی سائنس نے سمجھایا نیٹ ورک، جس کو کہتے ہیں نیٹ ورک۔
دیکھو نیٹ ورک میں جتنا پاور ہوتا ہے اتنا دور تک پکڑتا ہے. تو یہ روحانی جو نیٹ ورک ہوتا ہے تو اس کا ٹاور چاہے کہیں بھی ہو، یعنی جو شیخ ہے وہ ٹاور ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، اور جو مریدین ہیں جو ان سے اپنی باتیں مشورے لے کر چلتے ہیں تو وہ چاہے کتنا ہی دور ہو لیکن ٹاور پکڑے گا جب تک ہمارا دل اس کی طرف متوجہ ہوگا، دلوں میں محبت ہوگی. جب تک خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہوگا تو ٹاور پکڑے گا. تو عجیب و غریب کیفیت ہوگی. سامنے ہوں گے تو، دور ہوں گے تو ضرور سکون ملے گا ان کی باتوں سے، یا ان کی محبت دل میں سوچیں گے تو سکون ملے گا. ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں. مل ایمان، وہ ایک مدینہ منورہ میں ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. اس نے سوال کیا مل ایمان، تو ماننے کی باتیں عقل سے تعلق ہے. مل اسلام، کرنے کی باتیں جسم سے تعلق ہے. مل احسان، سمجھنے کی باتیں دل سے تعلق. یاد رکھو، ایک ہوتا ہے ماننے کی بات، اس کا نام ایمان، کرنے کی باتیں اس کا نام اسلام، اور سمجھنے کی باتیں اس کا نام ہے احسان. تو ماننا وہ عقل سے تعلق رکھتا ہے، تو جسم وہ انسان سوچ کر پھر مان لیتا ہے، ایمان میں داخل. اور کرنے کی باتیں اس کا تعلق جسم سے، اس لیے اسلام جسم سے ٹپکے گا اور ایمان دل میں ہوگا. اسی کو کہتے ہیں ہم سادے الفاظ میں، دعوت تبلیغ کے الفاظ میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا تعلق دل سے ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق جسم سے ہے، کہ جسم سے ہم نبی کے طریقے کو ظاہر کریں گے اور ایمان جو ہے وہ دل میں رہے گا. تو اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام. اب انسان دل میں تو ایمان ہے لیکن اگر جسم سے کوئی اعمال نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں، اخلاق نہیں، تو گویا اسلام نہیں ہے. اسلام پر عمل نہیں ہے تو ایمان آٹومیٹک کمزور ہوگا. کس لیے کہ اسلام یعنی جسم کو، اپنی باڈی کو، اپنے اعضاء کو جتنا اللہ کے حکم پر چلائیں گے اتنا ہمارا دل کا یقین مضبوط ہوگا، اور جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا انسان چلے گا. دونوں کا جوڑ ہے. اور ایک ہے احسان. احسان اس کے اوپر کی باتیں ہیں جس کا تعلق دل سے ہے، اسی کا نام اصلاح ہے. اور یہ مشائخ کے پاس بیٹھ کر انسان کو یہ چیز ملتی ہے. اور احسان کو اگر سمجھنا ہو بہت سادے الفاظ میں تو اسی کو کہتے ہیں دھیان، ہے نا. اسی کو کہتے ہیں دھیان، کہ دھیان جو ہے وہ ایک سمجھنے کی بات ہے، وہ اس کا عمل کچھ نہیں ہے. وہ ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو انسان کی غفلت دور ہو گئی، اس کو صفت احسان مل گئی. اس لیے جو نہیں سمجھتا وہ بعض اوقات ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے. یعنی جو آدمی غفلت میں ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ انسان کسی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. جس نے سمجھ کر مانا وہ پیچھے نہیں ہٹتا. جس کی غفلت دور ہو گئی، اب اس کو کہو ذرا یہ گناہ کا، بولے نہیں. اس سے پہلے انسان کسی بھی باتوں میں آ جاتا تھا، اس کو کہتے دھیان آ گیا. پہلے غفلت تھی تو ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا. اس لیے غافل جو آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی بھی اچھی باتیں بتائے گا، وہ دشمن بھی تو اس کی بات مان لے گا. لیکن جو دھیان والا آدمی ہے وہ ہر ایک کی بات سن کر علماء کرام کے پاس پوچھے گا کہ بھائی یہ باتیں دیکھو تو صحیح شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. مانے گا نہیں، چاہے کوئی بھی کرنے والا کیوں نہ ہو. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دھیان والا آدمی. اور غافل آدمی ہر ایک کی بات سن لیتا ہے. جو واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا تو اس کو مان لیا، اس پر عمل شروع کر دیا. ادھر ادھر کسی کے بیانات سنے تو مان لیا. نہیں، دھیان والا آدمی پوچھا کرتا ہے. اس لیے وہ آدمی کبھی بھٹکتا نہیں. جس نے بے سمجھے مانا ہوگا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور جس نے سمجھ کر مانا ہوگا وہ بچ جائے گا. آج ہم مسلمان ہیں لیکن بے سمجھے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اپنے باپ دادا سے اسلام ملا ہے. فرمایا اگر اس اسلام کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا ہے
اور موت تک اس پر جمنا ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے تو اس ایمان کو سمجھو، اور سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ سمجھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ہمارے ایمان میں قوت آئے گی، پھر دنیا کی طاقت ہمیں اگر ایمان سے ہٹانا چاہے تو مار تو سکتی ہے، ایمان ہمارا نہیں لے سکتی۔ جیسے علماء دیوبند کے واقعات دیکھو کہ انہوں نے جانے دے دی، ایمان نہیں جانے دیا۔ جو واقعات آپ نے سنے تو انہوں نے ایمان نہیں جانے دیا، کیوں؟ کہ وہ ایمان سمجھ کر لیا تھا۔ اعمال پیچھے بھیجے جا سکتے ہیں مگر ایمان مردوں کو نہیں بھیجا جا سکتا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو بھیج دیتے۔ مردوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ ایمان جو ہے نا وہ کسی کو دے نہیں سکتے، وہ تو اللہ جس کو دینا چاہے وہی ایمان میں آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، باپ تھے، وہ آزر بت پرست تھے، بت بناتے تھے، ورنہ وہ اگر ایمان ان کے ہاتھ کی چیز ہوتی تو اپنے باپ کو ایمان دے دیتے تھے، آزر کو بھیج دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو بھیج دیتے۔ آپ کو اپنے چچا ابو طالب پر کتنی فکر تھی، لیکن نہیں دے سکے۔ ابراہیم علیہ السلام والد کو نہیں دے سکے، نبی علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کو نہیں دے سکے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کی انتہائی قدر کرنا ضروری ہے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ جتنے ہم سن رہے ہیں ہم سب کے پاس ایمان ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس کی قدر کریں گے تو یہ مہمان ہمیں بچا لے گا، اور اگر نہ کیا تو نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اعمال تو تم کو دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ایک ہندو بھی نماز پڑھ لے گا، ذکر کر لے گا، سورہ فاتحہ سیکھ لیتے ہیں، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں مل سکتا۔ ایمان اللہ کی خصوصی نعمت ہے۔ اس لیے یاد رکھے، اعمال میں تو وہ لوگ ہماری نقل مار سکتے ہیں کہ ہمارے جیسا شلوار قمیص پہن کر آ گئے، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھ رہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم دھوکہ کھا جاتے، ارے بڑا بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو باتیں کیسی کرتا ہے، نماز کیسی پڑھتا ہے۔ تو وہ اعمال تو کر سکتے ہیں، ایمان نہیں۔ ایمان کسی انسان کوئی ایک دوسرے کو دے نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے جو ہم سب کو ملا ہوا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں جی، ورنہ کیا ہوگا؟ آج معمولی باتوں پر ایسے قصے سننے میں آ رہے ہیں کہ غیروں میں جا رہے ہیں، مسلمانوں کی لڑکیاں ہندوؤں میں جا رہی ہے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ ایمان کی کوئی قیمت نہیں رہی، ایک معمولی چیز کی وجہ سے چلے گئے۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس یاد رکھے۔ تو آج بہت سارے لوگ ہندو یا کرسچن اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا چل گیا دنیا کتنی بری چیز ہے، ہمیں سکون چاہیے، تو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو لاتے ہیں۔ بس اللہ نے جو ہمیں دیا اس ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت۔ اس وقت کا جو زمانہ ہے اور دجالی دور ہے، تو اس میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ایمان کو نکالا جائے گا، ایمان کو، اعمال کو نہیں۔ ایمان پر حملے ہے، اس وقت میں ایمان پر حملے ہے کہ ہمارا یقین بگڑ گیا۔ تو یہی تو ایمان یقین کا نام ہے، اور یقینی چیزوں سے وہ کرتا ہے، اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، تو ایمان گیا۔ لوگوں کی باتوں کو مان لینا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سچ مان لینا، ہوتا کچھ اور ہے، بتایا جاتا کچھ اور ہے۔ سارا نیوز میں جھوٹ ہوتا ہے، 5% اگر سچ ہے تو 95% جھوٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھے، ہمیں تو ہمارے قرآن پر یقین کرے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اور اسی قرآن کو علماء کرام کے پاس بیٹھ کر سمجھے۔ اور یہ جو آپ کو یعنی ہماری جو
یہ درس ہو رہے ہیں اس میں یہی قرآن کو ہی سمجھایا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کی ہے, اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے سمجھو. ہم لوگ اس سے لاپرواہی کر رہے ہیں اور ایمان کی تجدید نہیں کرتے اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں. یاد رکھے ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. جتنی نعمتیں ہیں, ایک تو جسمانی نعمتیں, صحت ہو, آنکھیں ہو, دانت ہو اور زبان ہو, سب کچھ. باہر کی نعمتیں, آسمان, زمین, چاند, سورج, درخت, جانور, رشتہ دار, سب, یہ ساری کی ساری نعمت. ان سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی نعمت. اور ایمان اندر سے نکل جاتا ہے, یاد رکھو, پتہ نہیں چلتا. دنیا کی فہرستوں میں مسلمان ہوتا ہے اور آخرت کی فہرست کے اندر سے نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اپنے ایمان کو کبھی ایمان والوں کے پاس بیٹھ کر بتایا کرے کہ بھئی میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں, میری تو یہ حالت ہے. خود فیصلہ نہ کرے. سب سے بڑی نعمت ایمان, اس لیے ایمان کی ہر وقت فکر ضروری ہے, ہر وقت غم ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان دعاؤں کی برکت اور اولیاء کی صحبت سے محفوظ ہوگا. دعا سے مانگنا ہے اور اولیاء یعنی نیک لوگ, اللہ والے ہیں, ان کی صحبت سے محفوظ ہوگا. تو ایمان کی حفاظت کے قلعے جو ہے وہ یہی ہے, مدارس ہے, مساجد ہے, اللہ والوں کی خانقاہیں ہے, یا ان کے پاس بیٹھنا ہے, ان سے تعلق رکھنا ہے. یہ ایمان کے قلعے ہے. قلعے کے اندر انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اگر ان سے نہیں ہے, چلو ان کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ہے, ان سے تعلق رکھے, ان سے پوچھ کر چلے, تو اس کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اپنے سارے کاروبار کو علماء کرام, مفتیان کرام سے پوچھ کر چلے, تو اس سے ہماری ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. غیر مقلد جو ہوتے ہیں بخاری شریف کی پہلی حدیث کو نہیں سمجھتے اور آج اس سے متاثر ہو جاتے. ان کے ذرا ایک بات آ جائے تو کہتے اچھا حدیث میں ہے, حدیث کا نام لے کر لوگ دھوکہ دیتے. حدیث کا نام سے اتنا بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے. اس کو سمجھانے جاؤ تو بولے دیکھو یہ حدیث کی باتیں کرتے, اور حدیث میں جو آئی وہ پکی بات ہے, کیونکہ ہم سب کا قرآن اور حدیث پر ایمان ہے, اور حدیث کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں. اور بخاری شریف کی پہلی حدیث وہ سمجھتے نہیں. جاہل لوگوں کی باتیں کامل اولیاء پر چسپا کرتے ہیں. حالانکہ پہلی حدیث میں ہے مل احسان, مل ایمان اور مل اسلام. یہ پہلی حدیث ہے, لیکن ان کو کچھ سمجھ میں آتا. یہ لوگ غیر مقلدین احسان کا انکار کرتے. ویسے ان کو کہو یہ احسان تو مانتے ہیں, لیکن احسان کا جو مفہوم ہے یعنی اللہ کا تعلق, تو اس کو مانتے ہی نہیں. بولے بدعہ کر کے نکال دیتے. اور ویسے ان کا, اسی لیے ان کو کہو کہ یہ یعنی تصوف کو مانتے نہیں ہیں, اور تصوف کیا, احسان کا نام تصوف ہے. تو اس لفظ سے ان کو چڑ ہے, احسان کے لفظ سے ان کو محبت ہے. تو لفظ سے کیا ہوتا ہے, اصل تو اس کی حقیقت دیکھو. حقیقت جو ہے وہ حقیقت احسان کی ہے, تو بس اس کو محبت کرو. لیکن بس ان کے دماغ میں ایک بات گھس گئی ہے تو وہ اس کو انکار کرتے. بعض باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انکار کرتے تھے. جو شیخ ہو کر علماء پر تنقید کرے اس کے دل کا نور ناقص ہو کر, اور جو عالم مشائخ پر ناجائز تنقید کرے اس کا علم ناقص ہوتا ہے. تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 خوف خدا. کہ خوف خدا ہر انسان مانتا ہے, وہ لوگ بھی مانتے. اور دوسرا اتباع رسول, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنا. اور تم خود کہتے ہیں خود چلتے ہیں, تو پھر کیوں مانتے نہیں ہو؟ خوف خدا, اتباع رسول, اور تیسری چیز جو ہے مخالفت نفس اور ہوا, یعنی خواہشات کی مخالفت کرنا. بس اس چیز کو وہ نہیں مانتے, کیونکہ مخالفت تو ضروری ہے. وہ نفس کے مطابق سارے عمل کرتے, حدیث کر کے پورا نفس کے مطابق کام ہو گیا. یعنی نفس کو جو حدیث سمجھ میں آئی, بولے یہ اپنے کام کی, اس کو لے لو, اور یہ اپنے کام کی نہیں ہے. ہم سنت پر چلتے ہیں, وہ لوگ حدیث پر چلتے. حدیث اور سنت میں زمین و آسمان کا فرق ہے.
ہر سنت حدیث ہوگی، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کا نام اہل حدیث رکھا ہے، اور ہمارا نام اہل سنت ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ اس لیے وہ لوگ ایک تیسری چیز ہے، مخالفت نفس، نفس کی مخالفت کرنا، خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی۔ باقی بولے اتباع رسول، تو بولے ہاں وہ تو بہت اچھی چیز ہے، اتباع رسول کے اندر بھی جو ان کی سمجھ میں آئے وہی لیتے ہیں، باقی دوسرے نبی کا طریقہ ہے تو بولے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے۔ عجیب۔ دیکھو انسان کو چاہیے کہ اپنے عیبوں کو دیکھتا رہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دید قصور انسان کو بہت بلند لے جاتی ہے۔ دید قصور یہ ٹرم ہے تصوف کی، لیکن اس کو اگر سادہ الفاظ میں کہو تو بولے اپنے عیبوں کو دیکھنا، اپنی خبر رکھنا، سارے جہاں سے باخبر، اپنی جہاں سے بے خبر۔ ایک ہماری اپنی دنیا ہے نا اندر کی، اس سے خبر رکھو۔ آج ساری دنیا کی تو خبر ہم رکھتے ہیں، کبھی کسی نے اپنی خبر دیکھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میرا عمل کیا ہے؟ کبھی نہیں، اپنی کچھ خبر نہیں۔ بس دوسرے کا عمل دیکھا، کوئی نیک آدمی تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو سب کی خبر رکھنا، اپنی خبر نہیں، تو اس کو کہتے ہیں تصوف کی زبان میں دید قصور کہتے ہیں۔ پر میں دید قصور انسان کو بہت بلند لے جاتی ہے۔ اپنا عیب دیکھتے رہوں گے تو انسان کو کئی درجات طے کرا دیتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو اسے عیبوں کا استحضار نصیب فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ انسان اگر اپنی غلطیوں کو دیکھنے والا بن گیا تو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت میری طرف متوجہ ہو چکی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہے؟ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اسے اپنے عیبوں کا استحضار نصیب فرماتے ہیں۔ اس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، یا کوئی دکھاتا ہے تو کہتا ہے بات تیری صحیح ہے، اس پر غور کرتا ہے کہ ہاں میرا عیب ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس کا عیب دکھائے اور اس پر گرم ہو جاتا ہے تو سمجھو ابھی تک اس پر وہ اللہ کی رحمت نہیں آئی جس کی وجہ سے اپنے عیب کو دیکھے۔ اپنا عیب دیکھنا بہت بڑی بات، آج کسی کو پسند نہیں، ہر ایک کہتا ہے میں بہت اچھا۔ بھائی ہم اچھے اپنے اعتبار سے ہیں، لیکن ہم دوسروں ہم سے اچھے ہیں ان کے اعتبار سے تو ہم برے ہیں۔ آج ہر انسان کو اپنا یہی گھمنڈ اور تکبر ہے، میں اچھا، میں اچھا۔ ٹھیک ہے انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے، لیکن اچھے کو اتنا نہ بڑھا دے اپنے اچھائی کو کہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ جی تو اس کا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی رحمت خیر کا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور اللہ جس کو سزا دینا چاہتے ہیں، جس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ خود تو نظر نہیں آتے، کوئی دوسرا بتائے تو بھی نظر نہیں آتے۔ وہ اس سے دوستی تو توڑ سکتا، اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرے گا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو یہ ہے۔ تو اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے وہ نیکی سمجھتا رہتا ہے، گناہوں کو نیکی سمجھتا رہتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے وہ آدمی؟ اپنے گناہوں کو نیکی سمجھ، بولے میں تو اچھا کر رہا ہوں۔ یہود و نصارہ جو فساد مچاتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ تم تو فساد کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل ہے نا، آج کل اصلاح کا نام فساد۔ جیسے مسلمان جو ہے وہ چاہتا ہے کس طریقے سے دنیا میں امن و امان آ جائے، تو غیر لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہی فسادی ہے۔ یعنی انہوں نے امن و امان کو جو ہے نا ایک بہت بڑا گناہ سمجھ لیا ہے، اور ہم اس کو جاری کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ہم کو فسادی کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک نیکی
جتنا فساد ہو وہ نیکی ہے اور جتنا امن ہو وہ برائی ہے. فسادی کہتے ہیں اس لیے آج دیکھو ان کو یہ فسادی کہتے ہیں. اس لیے آج دیکھو جہاں بھی تم دین کا اچھا کام کرو تو کہتے ہیں تم تو فسادی ہو, تم تو ہمارے خلاف لوگوں کو ابھار رہے ہو. حالانکہ ابھار رہے نہیں, مطلب اس سے پتا چلا کہ ان کے دماغوں میں یعنی ان کے دماغوں میں جتنا حالات خراب ہو, جتنی پریشانیاں بڑھے, ان کے نزدیک وہ امن ہے, اور جتنا امن اور سکون پیدا ہو ان کے نزدیک یہ بہت بڑی خرابی ہے. اس لیے اس کو فسادی کہتے ہیں, اس لیے اس کو فسادی کہتے ہیں. تو فرمایا اب میرے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے عیب مجھ پر کھول دے. تو یہ عقل کا قصور ہے نا, جو اس طریقے سے سمجھے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے بن جاؤ جیسے ظاہر کرتے ہو, یعنی جو تمہارا ظاہر ہے ویسے بن جاؤ. یعنی ظاہر میں نیکیوں کا لباس پہنا ہے, نیکو جیسا چہرہ بنایا تو اندر سے بھی ویسے بن جاؤ, ورنہ ایسے ہو جاؤ جیسا ہونا چاہتے ہو. یا تو ظاہر اچھا بنایا تو اندر سے بھی اچھے ہو جاؤ, اندر سے برے ہیں تو تم برے ہیں تو پھر ایسے بن جاؤ. ارشاد فرمایا سنو دل کے کانوں سے سنو اور غور سے سنو, سنو دل کے کانوں سے سنو اور غور سے سنو. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, ہو وہ بات کیوں کرتے ہو, کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. آج ہے نا سب کو بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادت بہت ہے, لیکن وہ عمل میں نہیں. جی باتیں بہت کرنا, ہم یہ پڑھتے ہم ایسے نیک ہیں, ہم ایسے ہیں ویسے, بہت ساری, جس کو بولو تو اپنی دین والا ملا تو اس کو دین کے بارے میں باتیں بتائیں, لیکن عمل پورا خالی ہے. تو فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو. اس آیت کی روشنی میں اپنا تجزیہ کرتے رہے تو مومن بن جاؤں گے کہ مجھے چپ رہنا. دوست کس کو دوست بنانا چاہیے. دیکھو لسی پیے زبان میں, اس دو چار دوست ہو, یہ دوسری زبان میں, اس لیے دو چار دوست ہو تو نیک متقی ہو. اس لیے اپنے دوست بنانا ہو تو دوست کس کو بناؤ. فرمایا جو انسان کے جیسے دوست ہے اس سے پتہ لگا لو کہ یہ انسان کیسا ہوگا. کیوں کہ جیسا انسان اندر سے ہوگا اپنے دوست ویسا ڈھونڈے گا. دنیا دار ہوگا تو دوست دنیا کی محبت والا ڈھونڈے گا, دیندار ہوگا تو دوست دین والا ڈھونڈے گا. اس لیے دوستوں سے پتہ لگا لو کہ یہ کون سا آدمی کس طرف جا رہا ہے. تو فرمایا اگر دوست ڈھونڈتا ہے تو دو چار دوست ہو تو نیک اور متقی ہو, تاکہ ان کی صحبت سے نیکی پر استقامت نصیب ہو. اس کا اثر پڑے گا نا. دوست برا دوست شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اگر دوست برا ملا یاد رکھنا تو شیطان کچھ نہیں کرتا, اس سے بھی زیادہ کرتا ہے, کیونکہ شیطان اس کو چلاتا ہے. برا دوست اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بعض اوقات چند لمحات بھی اس کے ساتھ رہنا خطرناک ہے, بلکہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ایمان چلا جائے گا. جو اللہ کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار نہیں, جو اللہ کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار نہیں ہو سکتا. حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عالم نے پوچھا کہ جتنے عیوب دور کرتا ہوں اتنے زیادہ عیوب نظر آتے ہیں. دیکھو ایک اللہ والے نے کسی سے پوچھا, کسی عالم سے, کسی اللہ والے سے کہ جتنے عیوب دور کرتا ہوں اتنے زیادہ عیوب نظر آتے ہیں. فرمایا یہ انسان کامل کی نشانی ہے. اللہ اکبر, یہی انسان کامل. کیوں کہ انسان تو سراپا عیب ہے, اس کے سامنے اس کا عیب کھلا ہی نہیں ہے. جس وقت یہ اس کا عیب کھلے گا اور جتنا دور کرے گا اتنے عیب اور نظر آئیں گے, جتنا دور کرے گا اتنا عیب اور نظر آئیں گے. یہ ایمان کی علامت ہے, کیونکہ ایمان کی خاصیت ہے یہ اس کے اندر کے سارے عیوب دکھا دے گا, ساری غلطیاں دکھا دے گا. تو فرمایا یہ کامل انسان کی علامت ہے. اور آج اللہ اکبر,
اگر ہمارے عیوب ہم سے چھپ جاتے ہیں نا، وہیں سے تکبر شروع ہوتا ہے. تکبر کی پہلی سیڑھی عیوب پر نظر نہیں کرے گا وہی متکبر ہوگا، اور اپنے عیوب پر نظر کرے گا اس میں تکبر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو تواضع شروع کرے گا. یہ علامت ہے. اللہ اکبر. شیطان کی مکاریاں دیکھو. انا، میں کہتے ہیں میں نے کیا، میں انا ایسی مصیبت ہے کہ شیطان نے انا کو نہ چھوڑا مگر اللہ رب العزت کو چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، شیطان سے بھی کہا سجدہ کرو. اس وقت وہ فرشتوں کی صف میں رہتا تھا، اتنا بڑا عابد تھا. کہا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، شیطان کو انا ہوئی. کہا میں سجدہ کروں، تو سجدہ نہیں کیا. پوچھا کیوں نہیں؟ اللہ کے ساتھ لاجک بحث شروع کر دی. فرمایا مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا. آگ بلند ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، تو بلند والا اس کو کیسے سجدہ کرے؟ تو جو انسان بحث کرتا ہے سمجھ جاؤ اس کے اندر شیطانی صفت ہے، اور جو انسان اطاعت کرتا ہے سمجھ جاؤ اس کے اندر فرشتوں والی صفت ہے. اس سے ایک اصول نکلا، تو فرشتے والی صفت پیدا کرو تو فرشتوں والی صفات اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. آج ہمارے اندر شیطان والے صفات آ گئے، بڑائی دکھاتے ہیں. یہ بڑائی دکھانا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر عیوب ہم سے چھپ چکے ہیں، اس لیے انسان بڑا بنتا ہے. جس دن عیب کھلے گا اس دن کہے گا تکبر کس چیز کا نام ہے میں نہیں جانتا، بڑائی کس کو کہتے ہیں وہ مجھے پتا ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کے اندر بڑے کمالات ہوں گے. اور ہمارے بزرگوں کے واقعات علماء دیوبند کے ہم نے پچھلے بتائے کہ کیسے تواضع تھی. حالانکہ علم میں کامل، اخلاق میں کامل، ذکر میں کامل، اور سب کچھ کہاں سے کہاں، لیکن تواضع ایسی کہ معمولی باتوں پر جھک جاتے تھے. اللہ اکبر. تو فرمایا انا کو چھوڑ مگر اللہ رب العزت کو. اس نے انا کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کو چھوڑ دیا. اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. وہ تو قبول کیا لیکن جھکنا قبول نہیں کیا. اس لیے آج دیکھو شیطان صفت والے انسان ہوتے ہیں تو آج وہ جھکنا قبول نہیں کرتے ہیں. اپنی بڑائی میں مال برباد کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا اپنا داؤ پر لگا دیں گے، لیکن جھکیں گے نہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے. جسمانی بیماری تو سمجھ میں آتی ہے، کیا یہ بیماری سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا زیادہ تکبر ہمارے اندر ہے؟ اس کا علاج کب کروں گے؟ ایک تو اس نے یہ کیا. اس نے دوسرا جرم یہ کیا کہ آدم کو سجدہ نہ کیا اور کہنے لگا کہ اکثر انسان ناشکرے ہوں گے. کہا یہ سے کیا ہوگا؟ کیونکہ عبادت کا اس کو گھمنڈ تھا، اس نے عبادت بہت کی تھی. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. اکثر انسانوں میں سے ناشکرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکے گا. کہا یہ انسان جو تو بنا رہے ناشکرے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تو بہکا نہیں سکے گا. اس لیے کہ مخلص بندے اللہ کے خاص بندے ہوتے. مخلص بندے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. ذاتی دشمن سے پناہ لینے کے لیے حکم فرمایا کہ میری ذاتی نام کے ساتھ پناہ لینا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ دعا بتا دی کہ تمہیں اگر وسوسے مارے تو فوراً میرا نام ڈائریکٹ لے لو. اعوذ باللہ، اللہ کا ذاتی نام لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ شیطان رجیم سے میری حفاظت فرما. اس پناہ سے انسان کو کامل پناہ مل جاتی ہے. جی کامل پناہ مل جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. بس یہیں تک رکھتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. ایمان کی قدر کرے. دیکھو ایمان کی قدر کرے اور اپنی کیفیات کو پیدا کرے. قرآن کی تلاوت اور معمولات کو بنائے. درس جو سن تو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن اس سے اصل جو ہے انسان کا ایمان بڑھنا ہے. عملی زندگی اگر کر رہے عمل میں تو اس کی کارگزاری بتاؤ. نہیں بتاؤں گے تو وہ خود تمہیں دھوکہ دے کر پھر گرا بھی دے گا. بہت سارے لوگ
دیتے نہیں ہیں, شرم کی وجہ سے, پتہ نہیں کسی وجہ سے دے دیتے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں پھر اچانک وہ ان کو دھوکہ بھی دے دیتا, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے ساتھ میں ہمیشہ ایک رہبر لے, تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک طاقت رہے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے, اور ان درس کو سنتے رہے. تو درس کی وجہ سے بھی طاقت مل جاتی ہے کہ کہاں ہمیں شیطان پھنسا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق